اگر آپ کا بزنس ہے تو ایک پارٹنر ارب پتی ہے اور آپ نے قرض لے کر بزنس شروع کیا، تو وہ جو ارب پتی پارٹنر ہے وہ آپ کو بھی ڈوبنے نہیں دے گا، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے پتھر پھینکا تو پتھر ڈوب گیا۔ تو وزیر سے پوچھا پتھر کیوں ڈوبا؟ اس نے کہا سر پتھر بھاری تھا، پانی ہلکا تھا، بھاری چیز ڈوب گئی۔ تو اس کا جو دانا وزیر تھا اس نے کہا بھائی پتھر کیوں ڈوبا؟ اس نے کہا جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ لگ جائے، اس کے ہاتھ سے نکلے تو ڈوب جائے، جو بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ لگ جائے تو پھر وہ کیسے ڈوبے گا؟ ہمارا پیرامیٹر اور ہے، ہم نے رضا کا پیمانہ ہمیشہ دنیا رکھی ہے، رضا کا پیمانہ دنیا رکھی ہے۔ رضا کا پیمانہ دنیا ہے ہی نہیں ہے، رضا کا پیمانہ دین ہے، دنیا نیچے آتی ہے بہت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو میں ہر ایک کو دیتا ہوں، اپنوں کو بھی دیتا ہوں، بیگانوں کو بھی دیتا ہوں، لیکن میں دین صرف اپنوں کو عطا کرتا ہوں، میں دین اپنوں کو عطا کرتا ہوں۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر ہمارے نوجوان عزیز کسی طرح کا بزنس کرتے ہیں، اس بزنس میں اللہ کو حصے دار بنا دے۔ کیسے حصے دار بنائے؟ اس کی زکوٰۃ اپنی جگہ پہ ہے، زکوٰۃ دینے والا فرض ادا کر رہا ہوتا، وہ سخی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا پارٹنر نہیں بن سکتا، وہ تو ڈیوٹی ہے اس کی، عبد ہے، حکم الہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور ایک وہ بنیادی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا۔ اور اس وقت اگر یہ امت مسلمہ صرف زکوٰۃ کے نظام کو لے لے، باخدا کہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں کوئی شخص بھوکا نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جمعے میں بھی یہاں کہا تھا کہ صرف پلندری ہمارا جو ضلع ہے، یہاں کے بینکوں میں جتنا سرمایہ پڑا ہے، یہاں کا جو دولت مند آدمی اگر وہ پراپر زکوٰۃ اپنی دے تو کبھی بھی اس پورے علاقے میں کوئی گھر اس کے اندر غربت باقی نہ رہے، لیکن نہیں، ہے ہی نہیں۔ جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، بس اسی چکر میں۔ تو لہذا پارٹنر بنا دیں، پارٹنر کا مطلب ہے زکوٰۃ اپنی جگہ پر، زمین ہے عشر اپنی جگہ پر، یہ اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ جو آپ کی پروفٹ ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ ہے، دو ہی چیزیں نا، یا تو جاب ہے تو یا بزنس ہے، تو لہذا جاب کرتے ہیں تو تنخواہ ہے، بزنس کرتے ہیں تو پروفٹ ہے، اس پروفٹ میں سے ایک حصہ مقرر کر دیں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے بس۔ ہمارے ایک مہربان ہے، انہوں نے سنایا کہ سعودیہ میں ایک کھانے کی ایک بڑی چین ہے البیک کے نام سے، تو یہ بروسٹ والا دیتے ہیں وہ، لیکن آپ ان کی جہاں بھی کوئی شاپ ہے اس میں آپ جائیں گے تو ہمیشہ لائن لگی ہوئی ہے، حالانکہ بروسٹ ہر جگہ ملتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہاں یوں لگا ہوا جیسے مفت دے رہے ہیں ہر جگہ۔ تو وہ ایک
عالم سعودیہ کہ انہوں نے کہا جی ہم نے تحقیق کی کہ یہ کیا وجہ ہے، تو کہا جب تحقیق کی تو پتہ چلا، ہم پیچھے تک گئے تو پتہ چلا کہ اس نے یہ کیا کہ جی وہ جو پیک دیتا ہے نا، فی پیک، ہر پیک میں 1 ریال اللہ کے لیے۔ اگر 10,000 پیک روزانہ نکلتا تو 10,000 ریال اللہ کے لیے۔ تو کہا اس پہ اس چیریٹی کے ساتھ بہت سارے ادارے کھل گئے، بہت سارے مکاتب کھل گئے، بہت سارا ویلفیئر کا کام شروع ہو گیا۔ تو وہ فوت ہو گیا مالک، تو اب اس پہ بہت سارے پروجیکٹ شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کروڑوں ریال انکم تھی۔ اگر روزانہ کا 10-10 12 15 20 ہزار ریال اگر آ رہا تو مہینے کا کتنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب ہم پریشان ہو گئے کہ جناب اب تو یہ ہمارا پروجیکٹ نہیں چلے گا۔ تو ہم نے کہا چلو ہم ان کے بیٹوں سے بات کرتے ہیں۔ بیٹوں کو کہا جی کہ یہ اس طرح آپ کا بابا جو ہے اس نے اپنے ہر پیک میں 1 ریال جو ہے رکھا ہوتا تھا۔ تو بیٹوں نے کہا اچھا بابا نے 1 ریال رکھا ہوتا تھا، تو اگر بابا نے 1 ریال رکھا تو ہم 2 ریال رکھیں گے، ہم ہر پیک میں 2 ریال رکھیں گے۔ اور آج بھی جو لوگ سعودیہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جہاں کہیں ان کی جو ہے وہ شاپ ہوگی یا جو ان کا ریسٹورنٹ ہے وہ ہوگا تو آپ کو وہاں پہ بہت لمبی لائن اور فرصت ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے بزنس میں اللہ کو پارٹنر بنا دیا ہے۔ آپ کی تنخواہ ہے، اس تنخواہ میں سے ایک حصہ لازمی رکھ دیں، اللہ اس میں اضافہ کرتا رہے گا، اللہ اس میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں، اپنی اولاد کو دیتے ہیں، تو اللہ اس پہ بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان و احتسابا، ایمان و احتسابا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان ہو، اور دوسرا یہ کہ جب اپنے بچوں کو، گھر والوں کو آپ خرچ دیں تو یہ نیت کر کے کہ اے اللہ میں تیرے نام پر، کیونکہ ان کا خرچ میرے ذمہ لگا ہوا ہے، اے اللہ میں تیرے نام پر دے رہا ہوں، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ لیکن اگر جس کسی نے یہ مسئلہ سنا ہوا نہیں ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس نے کبھی نیت نہیں کی ہوگی، اس نے کبھی نیت نہیں کی ہوگی۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پر بھی کوئی کام کرے تو اس کو ٹپ دیتے ہیں، تو عموماً جو تاثر ہے وہ یہ کہ یہ اپنی عمارت کا اظہار، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نمو ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن اگر صرف وہ دیتے وقت کہے نہیں، دل کے اندر صرف اے اللہ تو کتنا کریم ہے، میرے جیسا بھائی ہے، مجھ سے زیادہ صحت مند ہے، اچھا ہے، اس کو تو نے میرا خادم بنایا ہے، مجھے مخدوم بنایا ہے، تو میں اگر یہ 2000 بل آیا ہے تو میں 200 روپیہ اس کو دے رہا ہوں، تو تیرے نام پہ دے رہا ہوں، میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ اس دل میں سوچا، اب وہ جو آپ نے اس کو وہ ٹرپ دی، اس ٹرپ پہ بھی اللہ رب العزت صدقے کا ثواب عطا فرماتے۔ یہ نیت کا معاملہ ہے دوستو، نیت۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ اعتکاف کے اس عمل میں ہیں، کم از کم اس تربیت کو لے کر جائیں، آگے اس پیغام کو پہنچائیں، گھر گھر، بستی بستی، تاکہ ہمارے گھروں تک یہ پیغام پہنچے۔ اللہ وحدہ لا شریک خیر والا عمل فرمائے۔